عدیل صدیقی صاحب فرام سرگودا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2018 کے انتخابات سے پہلے مختلف پروگرامز، خاص طور پہ میرے مطابق میں تجزیہ دیا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت آ بھی جائے تو 2 سے 3 سال شدید مہنگائی ہوگی۔ اب بدقسمتی سے آپ کی بات 200% ٹھیک ثابت ہوئی۔ آپ کو 2018 کے انتخابات سے پہلے اس بات کا 100% اندازہ کیسے ہو گیا تھا؟ کچھ نہیں عدیل صدیقی صاحب، اس میں کوئی اندازہ لگانے والی بات نہیں تھی۔ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور اس ملک میں کیسی کیسی اکنامک بازیگری، جادوگری اور شعبدہ بازی ہو رہی ہے، کس کس طرح کھلواڑ اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عمران آئے گا تو وہ اس طرح کی چیزوں سے بالا تر آدمی، اس میں خامیاں ہوں گی 1001 ہوں گی، لیکن کچھ باتیں ہیں وہ اس کی زندگی میں نہیں ہیں۔ وہ یہ اس طرح کے نا فریب فروب جلیبیاں تلنے والا آدمی نہیں، وہ اسٹریٹ آدمی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے اس طرح کی تو کوئی ہیرا پھیری کرنی نہیں، اور جو کچھ یہ کر گئے ہیں، دیکھیں بات سنیں، ایک آدمی اسموکنگ کر رہا ہے، 70 سال تک کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے 71ویں سال پتہ لگتا ہے کہ یہ کام دکھا گئی ہے۔ اکانومی بھی نہ راتوں رات بنتی ہے نہ بگڑتی ہے، نہ بستی ہے نہ اجڑتی ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے بعد جب یہ آئیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کس بھاؤ بک رہی ہے، اور 2-3 سال بڑے مشکل ہوں گے قوم پہ۔ آئی واز پرسنلی ویری کلیئر۔ تو وہ جو آپ نے کہا بدقسمتی سے بات صحیح ثابت ہو گئی، تو اس میں کوئی صحیح ثابت ہونے والی کوئی ٹیوا نہیں تھا، کوئی گیس ورک نہیں تھا، کوئی اس میں کوئی علم، ایون شعور کی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ آئی ایگزیکٹلی نیو کہ اس ملک میں، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ، میں کوئی ایم اے اردو، ایم اے فلاسفی، ایم اے فلانا، ایم اے جرنلزم تو ہوں نہیں، میری بیک گراؤنڈ ہے ہی اکنامکس کی، تو اس لیے مجھے نسبتاً عام آدمی کی نسبت مجھے تھوڑا وہ سمجھ آتا ہے۔ یہ 3 سے 4 سال، تب میں نے 2 سے 3 کہا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 3 سے 4 سال مشکل ہوں گے، چونکہ ٹریک پہ آنا، ٹریک سے اتر جانا بہت آسان ہے، ٹریک پہ چڑھنا پھر ذرا بہت ہی مشکل ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم زندہ قوم ہیں، تو زندہ قوم بن کے فیس کریں ریالٹیز کو۔ پہلے جو بھگتا ہے وہ ہم اپنے جرائم کی بیسیکلی تو سزا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے اگر سندھ اجاڑ کے رکھ دیا ہے تو بھائی، یا کراچی اجڑ گیا تو پہلے کیوں نہیں بولے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ جس دن پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی بار، 10ویں دفعہ، 11ویں، 12ویں، 13ویں دفعہ وہ جو کیا کہتے ہیں وہ چائنا کٹنگ ہوئی تھی، جب یہ اس طرح کی بلڈنگیں جو ریت کے گھروندوں کی طرح گر رہی ہیں، جب یہ بن رہی تھی، جب ناجائز قبضے ہو رہے تھے، جب پتے لیے جا رہے تھے، جب فیکٹری میں سینکڑوں لوگ مر گئے، تب لاکھوں لوگ باہر کیوں نہیں نکلے؟ کہتے ہیں نا کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ بہرحال اللہ سے خیر کی دعا مانگے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ حکومت بیچ میں کوئی مس ہیپ نہیں ہوتا، ٹرم پوری کرتی ہے، تو ٹرم پوری کرنے تک ایک بات عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ پٹڑی پہ چڑھ گیا ہے۔ ٹرین چلے نہ چلے تب بھی اس کے پٹڑی پہ چڑھنے کی بات کامن مین کو بھی سمجھ آ جائے گی، اور اس کے بعد صورتحال جو ہے بتدریج بہتر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ سوال ہے فرزند خان صاحب ہیں لاہور سے۔ سوال ہے کہ آپ نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ عمران خان نے ملکی اکانومی کے برتن کا پیندہ جوڑ دیا ہے، انڈیکیٹرز مثبت ہیں، تو براہ مہربانی اس پہ مزید بات کریں، ان کی ذرا وضاحت کریں۔ تو میں خان صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام اس طرح کا ہے نہیں، اور اکانومی کو اگر ایکسپلین کریں تو وہ عام آدمی کے لیے، آپ کو ممکن ہے سمجھ ہو، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگوں کو سمجھ ہو، لیکن میجورٹی کو اس ٹرمنالوجی کی سمجھ نہیں آئے گی، بورنگ سا کام ہو جائے گا۔ لیکن میں دیانتداری سے یہ سمجھ رہا ہوں، اور میرا چونکہ بیک گراؤنڈ اکنامک کا ہے، اس لیے میں عام آدمی کی نسبت
تھوڑا بہتر سمجھ لیتا ہوں، لیکن یہ اس میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، میں بہت پہلے سے یہ بات کر رہا تھا، مچ بفور پی ٹی آئی کیم انٹو پاور، سے بہت پہلے، کہ اس ملک کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اگر یہاں نالائق ترین حکومت بھی ہو لیکن بے ایمان نہ ہو، یہ ملک بھوکا نہیں مرتا، لوگوں کو روکھی سکھی ملتی رہے گی، آرگینک گروتھ ہی اس ملک کی کافی ہوگی لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کی اکانومی کا پیندہ بھی کھا گئے ہیں لوگ۔ اچھا، اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، اکانومی کا پیندہ، وہ ہے اشارہ لوٹ مار کی طرف، اور لوٹ مار کروڑوں اربوں کی نہیں، یہ کھربوں کی ہوتی ہے۔ عمران نے ایک بات انشور کر لی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% کر لی ہے، پیندہ لگا دیا ہے، چونکہ اگر کسی برتن کا پیندہ ہی غائب ہو جائے تو اس میں آپ سمندر بھی ڈال دو تو وہ خالی رہے گا، پیندہ اس نے لگا دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 100% جو ہے کرپشن، ہائیسٹ لیول پہ میرا خیال ہے کوئی 80-85% ہائیسٹ لیول پہ لوٹ مار بند ہے، نیچے ابھی چل رہی ہے، اس کو نیچے تک آتے آتے تھوڑا وقت لگے گا۔ دس alone اتنا بڑا، یہ خود اتنا بڑا انڈیکیٹر ہے، چونکہ میں اب نہیں، 2 سال نہیں، میں 5-6 سال پہلے بھی یہ بات کیا کرتا تھا کہ پیندہ ہی لگ جائے یار، باقی تم کھاتے رہو۔ سو یہ ایک موٹی سی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔